بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر۔ اور آبادی کے تناسب کو بدلنا جنگی جرم ہے اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے دنیا پہ واضح کیا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا اس خطے کا جو امن ہے وہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ کشمیری اس تقریر کو، اس خطاب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ حریت لیڈر ہے سید یوسف نسیم صاحب، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ یوسف نسیم صاحب، کیا کہیں گے اس تقریر کا جو امپیکٹ ہے؟ دنیا سمجھ پائے گی کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے، جو خدشات انہوں نے بتائے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے اس کا امن اس مسئلے سے جڑا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اس نہایت ہی اہم موضوع پہ آپ نے مجھے گفتگو کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ وزیر اعظم پاکستان کی تقریر نہ صرف کشمیریوں اور ریجن کے لیے تھی بلکہ عالمی امن کے لیے ایک اتنی خوبصورت تقریر تھی، شاید دنیا کا کوئی دوسرا لیڈر ان سارے موضوعات کو کور نہ کر سکے۔ صحیح بات ہے۔ آپ نے جو اللہ کی طرف سے، نیچر کی طرف سے جو پرابلمز ہیں جن میں کووڈ-19، ٹھیک بات، اس میں پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کو ریفر کیا۔ ٹھیک، آپ نے افغانستان کے امن کی ضرورت کو دنیا پر اجاگر کیا ٹھیک، کہ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی، اور پھر آپ نے آپ کے کشمیر کو تفصیلاً بیان کیا، اور اس کے علاوہ خاص کر جو اسلامک فوبیا جو دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اسلام دشمن پالیسیز جو دنیا میں اپنائی گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت سی جگہ اس قسم کے دبے لگانے کی کوشش کی گئی کہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں، لیکن وہاں جو عالمی سطح پہ انہوں نے کہا کہ ایک دن بنایا جائے امن اور سلامتی کی جو اسلام کی جو اصلی کنسپٹ ہے سلامتی کا، اس کو انہوں نے اجاگر کیا۔ ٹھیک بات۔ اب آتے ہیں ہم کشمیر کی طرف سے۔ دیکھیں، کشمیر میں انہوں نے جو اس وقت صحیح معنوں میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جس میں کوئی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال نہیں ہوئی، جس میں لوگ کئی معنی نکالتے ہیں، وہاں بالکل سیدھے سادے لفظوں میں انہوں نے کشمیر کو ایسے ریپرزینٹ کیا، یوں لگ رہا تھا کہ سری نگر کا کوئی کشمیری اپنا قضیہ بیان کر رہا ہے جو کچھ اس پر گزر رہی ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ اس میں آپ نے حریت لیڈرز، ان کی گرفتاریوں کی بات کی، آپ نے حق خود ارادیت کی بات کی، جس کا وعدہ عالمی برادری نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پاکستان اس پر سٹینڈ ہے کہ وہی حل کشمیریوں کو قابل قبول ہوگا جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز میں یا اس کے روڈ میپ میں موجود ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی مرضی کو بھی ترجیح دی جانی چاہیے۔ یعنی کسی جگہ کوئی ایسی گنجائش دنیا کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں نہیں رکھی جہاں سے کوئی شک و شبہات یا پاکستان کی طرف سے مبنی برخلوص پالیسی سامنے نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کو اس طرح اجاگر کیا گیا اس تقریر میں کہ دنیا اس پر ایک ایک لفظ پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اکثر دنیا کے ایسے ممالک جو سچ بولنے کو پسند کرتے ہیں، بے شک وہ جو بھی ہوں، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، درست ہے۔ اور ہندوستان کے اندر اس تقریر کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑا اس تقریر کو سراہا گیا وہ یہ تھا کہ جناب، جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک سیکولر اور ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر پیش کر رہا تھا، آج جو کچھ ہندوستان کے اندر مائنارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے، نیچی ذات کے دیگر ہندوؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، تقریباً 30 کروڑ اقلیتوں کے ساتھ وہ نقشہ پیش کر کے وزیر اعظم پاکستان نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی غالب اکثریت لوگوں کے دل جیت لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جی نہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف تو سوچ ہے، جس طرح RSS کا نظریہ ہے، اس نے پوری ریاست کو یرغمال بنا رکھا ہے اور دہشت اور وحشت انہوں نے پھیلا رکھی ہے، اور دوسری طرف ایک سوچ وہ بھی ہے جو عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو مانتی ہے کہ نہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے اور یہی امن کا راستہ ہے، یہی اس خطے کی خوشحالی کا راستہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر RSS کا نظریہ کب ٹوٹے گا اور کتنی دیر یہ قائم رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ RSS کا نظریہ پچھلے ادوار میں بھی بڑا خوفناک تھا۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ
ہندوستان کی کشمیر کے حوالے سے جو مسلم غالب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش ہے، یہ ایک جنگی جرم ہے۔ اس بات کو میں آپ سے ایسے شیئر کر سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر 1925 سے ایک ایسی تھیوری، ہندو دہشت گرد تھیوری، یہ ہندوتا کی ڈاکٹرین، یہ ہندو ہندوستان اور پھر اکھنڈ بھارت، یہ ایک سوچ وہاں موجود تھی اور یہ صرف 5-6% لوگوں کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ان 5-6% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی RSS اور دیگر جو تنظیمیں، اور اس کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا وہ آج کا نریندر مودی ہی ہے، جس نے بعد میں اس کو جوائن کیا۔ حالانکہ یہ سوچ اس سے پہلے تھی لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکا، کیونکہ کانگریس کے بڑے مضبوط سیاسی ہاتھ تھے ہندوستان کے اندر، اور کانگریس کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کو سیکولر بنایا جائے مائنس کشمیر۔ کانگریس کی پالیسی ہندوستان کے لیے اور دنیا کے لیے فارن پالیسی بڑی پاپولر تھی، لیکن جب دیکھا گیا کہ دیکھیں آپ، اندرا گاندھی کو قتل کیوں کیا گیا، اور پھر اس طرح اس کے بیٹوں کو، راجیو گاندھی کو، ٹھیک ہے، یہ جو معاملات وہاں پیدا ہوئے، گاندھی جی کو قتل کیوں کیا گیا، تو یہ وہی سوچ تھی۔ اسی سوچ کے لوگ مختلف شکلوں میں سامنے آئے، اور آج حکومت جب ان کے ہاتھ میں آ گئی، پوری ریاست کو یرغمال تو اب انہوں نے پورے ہندوستان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آبادی کے تناسب کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے، ڈومیسائل وہاں جاری کیے جا رہے ہیں، 20-25 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل جاری کرنے کا جو انہوں نے کیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں کہ جموں میں تو ہندو اکثریت ہے، ان کا ریئیکشن کیا ہے؟ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو وہ قبول کر رہے ہیں؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ملٹری مائٹ اور ملٹری کی طاقت سے اور ملٹری کی موجودگی میں آپ جو مرضی کر لیں۔ آج آپ سری نگر میں دیکھیں، جموں میں دیکھیں، ہر گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا ہے۔ کبھی وہ کووڈ-19 کے بہانے سے لاک ڈاؤن ہے، اور کبھی کسی مجاہد کے نام سے کریک ڈاؤن ہے۔ یہ ظلم اور ستم اور فوج کی یہ جو وہاں پر ہے، یہ پچھلے 30 سالوں سے ہندوستان جنگ کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور یہ جنگ وہ اخلاقی طور جیت چکا ہے، ہار چکا ہے۔ کشمیری یہ جنگ جیت چکا ہے، اس لیے کہ 30 سال میں ان کی 10 لاکھ فوج آپ کی اس پاپولر مبنی برحق تحریک آزادی کو کچل نہیں سکی۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اب طاقت کے بل بوتے پر یہ چیزیں، جس طرح مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں چینج کرنا، یہ میں آپ سے عرض کروں 35A اور 370 جو اس نے ریموو کیا اپنی کانسٹیٹیوشن سے، بالکل وہ غیر قانونی اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ اپنی اسی آئین کا حصہ ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی ان دا پارلیمنٹ کی رائے کے بغیر کوئی امینڈمنٹ آئین میں لا نہیں سکتے۔ دوسرا، پھر اگر کوئی قانون وہ لاتے بھی ہیں، امینڈمنٹ کرتے بھی ہیں، دیٹ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈیو ٹو آرٹیکل 370۔ تو لہذا انہوں نے پہلے ریاست جموں کشمیر کی سو کالڈ اسمبلی کو ختم کیا، وہاں گورنر راج لگایا، پوری وادی کو سیج کر کے پورے وادی کو سیج کیا، اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے جاتے رہے، اور اس طرح اس وقت یہ کام جو اس وقت جس کے آپ نے تذکرہ فرمایا، جموں میں 1947 میں 5 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے، جس طرح آپ نے فرمایا جموں ہندو میجارٹی نہیں ہے، مسلم میجارٹی آج بھی ہے، وہ اس لیے کہ جموں کے 22 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں، جن کو مہاجرین مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ لوگ، جب آپ کی رائے شماری ہوگی تو ان کو اس حق سے آپ محروم نہیں کر سکتے، تو لہذا یہ 22 لاکھ لوگ جب آپ جمع کرتے ہیں، پھر آپ پونچھ راجوری، لیکن جو وہ آبادکاری کر رہے ہیں اس سے رائے شماری کیسے ہوگی؟ یقیناً دیکھیں، اگر وہاں 10 لاکھ فوج ہے اور فوج کی مدد سے وہ 20 لاکھ ہندوستانیوں کو، 50 لاکھ ہندوستانیوں کو وہ بسا لیں گے، بسائیں گے کہاں بسائیں گے؟ کشمیری تو زمین نہیں دیں گے۔ یہ تو ہر کشمیری کا وعدہ ہے کہ کوئی زمین بیچے گا نہیں۔ جب زمین بیچی نہیں تو ان کے پاس اتنی جگہ کہاں ہے؟ وہ ان کو ان کی کوشش ضرور ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ 35,000 بلکہ 1.5 لاکھ اپلیکیشن انہوں نے ریسیو کی ہے، جن میں 1,35,000 کو انڈورس کیا ہے، باقی کچھ کو ریجیکٹ بھی کیا نا، یہ دکھانے کے لیے۔ لیکن یہ سارا غیر قانونی ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے خلاف ہے۔ یہ کشمیر کے ساتھ جتنی بھی ایگریمنٹس، ان کی سو کالڈ ایگریمنٹس مہاراجہ ہری سنگھ اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہیں، یا شیخ عبداللہ اور انڈیا کے درمیان ایکارڈز ہوئے ہیں، یا پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایکارڈز ہوئے، یہ سب کی وائلیشن ہے۔ تو لیکن آرمی مائٹ سے اس وقت میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کے سامنے یہ نقشہ رکھ دیا
کہ یہ صورتحال ہے, ہمیں آپ جنگ کے لیے مجبور نہ کریں, اگر ہم پر ٹھوسا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. بھرپور جواب دیں گے. جس طرح خطاب میں بار بار اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر کر رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر سال جب اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں شرمندگی کوئی ان کو محسوس نہیں ہوتی کہ عالمی رہنماؤں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری آنکھیں کیوں بند ہیں؟ آپ دیکھیں رائٹ ٹو ریپلائی جب وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے ایمبیسڈرز بھی رائٹ ٹو ریپلائی لیتے ہیں, ان کی جو خجالت پچھلے 2 سال سے وہاں پہ ہو رہی ہے یونائٹڈ نیشن میں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک سب سے بڑی سفوکیشن ہے. ایون اب بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ان کے اپنے اسکالرس, ان کے اپنے پڑھے لکھے ماں سوائے چند میڈیا پر خریدے ہوئے ایجنٹس کے بغیر اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھیں تو سارا انڈیا تنگ آیا ہے مودی سے. اور میں یہ یقین سے آپ سے عرض کروں گا کہ ہندوستان کو شاید ہماری اچھی پالیسی بھی کبھی کمزور نہ کر سکی. ہندوستان دن بہ دن ترقی کر رہا تھا, اس میں دو رائے نہیں. ہندوستان دن بہ دن دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو ایک امپارٹنٹ کنٹری کے طور پر منوانے میں کامیاب ہو رہا تھا, لیکن جب سے وہ شخص جس شخص کو دنیا کبھی ویزا نہیں دیتی تھی, باشتے چیف منسٹر گجرات کے ویزا نہیں دیا مودی کو برطانیہ نے, امریکہ نے, یورپین یونین نے, تو آج وہ ان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ خجل زدی ہندوستان کی کبھی کسی زمانے میں ہوئی نہیں ہے. آج بھی اگر دیکھیں, آج بھی کانگریس کو آپ لے لیں, باقی جو ریاستی جماعتیں ہیں, آسام کی جماعتیں ہیں, سکھوں کی جماعتیں ہیں, باقی جو کانگریس کو چھوڑ کر بھی آپ دیکھیں کہ جو طریقہ کار انہوں نے ان کے ساتھ بھی اپنایا ہے, ان کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ میں جب آپ ان کے لیڈرز کو آپ دیکھتے ہیں تو جو باقی ہیں ادر دین بی جے پی, تو وہ اپنے آپ کو وہاں بھی محفوظ نہیں سمجھتے کہ ہم کن دہشت گردوں کے اندر پھنس گئے ہیں. نہ ان کی تقریروں میں, نہ ان کی تحریروں میں, نہ ان کے جذبے میں, نہ ان کے نظریات میں یہ چیز ہے کہ اس وقت عالمی برادری اس دنیا امن چاہتی ہے, دنیا ترقی چاہتی ہے, دنیا خوشحالی چاہتی ہے, اور ہندوستان جہاں 50% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو جو لوگ یہ ووٹ لے کے آتے ہیں ان کی ترقی کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے, تو وہ یہاں بی جے پی کی موجودگی میں کچھ کر ہی نہیں پاتے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یوسف نسیم صاحب کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے تھے یوسف نسیم صاحب کی, اور جس طریقے سے یہ فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم نے جس طریقے سے عالمی رہنماؤں کے سامنے یہ مقدمہ رکھا ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی رہنما آگے بڑھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں تاکہ اس پورے خطے میں جو امن ہے وہ برقرار رہ سکے. یہاں پہ ایک لیں گے بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان نے جو تقریر کی ہے اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے دنیا پہ, اور عالمی میڈیا کے حوالے سے آپ بات کریں گے. عامر محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, چیف ایڈیٹر ہے روزنامہ جموں کشمیر کے, ایک بڑا پیپر آزاد کشمیر کا یہ چلا رہے ہیں. ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے عامر محبوب صاحب کہ عالمی میڈیا میں وہ سپیس مل رہا ہے جو ملنا چاہیے کشمیر کے حوالے سے, جو ظلم ہے, بربریت ہے, وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے نوجوانوں کا؟ راشد صاحب دیکھیں, اس میں ایک تو یہ پہلے عالمی میڈیا کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی میڈیا کا کردار جو ہے وہ انتہائی نامناسب ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل جو ہے وہ جس طرح کا انڈیا مظالم کر رہا ہے اور کشمیریوں کا بنیادی حق خود ارادیت اس نے سلب کیا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے, تو عالمی میڈیا کی طرف, عالمی میڈیا کی جو توجہ ہے انڈیا کی طرف اس طرح نہیں ہے, انڈیا کے مظالم کی اس طرح نہیں ہے. اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک جو اسلامک بلاک کا میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک توجہ کی درکار تھی کشمیریوں کو, وہ بھی نہیں ہو سکا. اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا پرائیویٹ میڈیا ہے یا پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کردار تو شرمناک حد تک ہم کشمیری سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے حیران کن ہے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, حکمت عملی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس کو اجاگر کرے گا, ایک جو ہے وہ
ایک مخصوص ٹائم جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کو دے گا، اور جس طرح کی ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان کی عوام کشمیریوں کے حوالے سے رکھتی ہیں، جس طرح پاکستانی عوام کا نیشنل کنسنسس ہے کشمیر کے اوپر، اگر اس طرح میڈیا اپنا رول پلے کرے، اس کے بعد اسلامک بلاک کا میڈیا رول پلے کرے، تو ڈیفینیٹ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اثرات پڑیں گے، اور انہیں وہ مظالم بھی نظر آئیں گے جو انڈیا کر رہا ہے. جیسے پاکستان کے یا دنیا میں کسی اور اسلامک ملک میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو اسے اس طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے پاکستان کے جو پرائیویٹ ٹی وی چینل ہیں انہیں چاہیے کہ بجلی کے ایشوز اور چھوٹے چھوٹے ایشوز کے بجائے اس ایشو کے اوپر بھی اسی طرح توجہ دیں اور اسے بھی بریکنگ نیوز بنائیں. اس کو بھی توجہ دینی چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سفارتکاروں کا دورہ بھی کروایا ہے لائن آف کنٹرول پہ، بھارتی جو جارحیت کا وہاں لوگ شکار ہیں، پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ ہے وہ ظلم کا، بربریت کا اصلی جو مکرو چہرہ ہے ہندوستان کا، آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے ہم سفارتکاروں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکیں، یونیورسٹی کی سطح پہ نوجوانوں کو انوالو کر کے؟ دیکھو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ کشمیری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمیں کسی حکومت کی طرف سے یا کسی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے نہیں ہے. اب مسئلہ کشمیر کے دو پہلو ہیں. ٹھیک ہے، ایک پہلو جس کی طرف آپ نے ذکر کیا آئی ایس پی آر یا پاک فوج جو ہے وہ کر رہی ہے. دوسرا اگر آپ میڈیا میں بات کرتے ہیں صرف یہ لگتا ہے پی ٹی وی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر یہ لگتا ہے فوج کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسے جتنی توجہ کی ضرورت ہے اتنی توجہ دی جانی چاہیے. یہ تو ایک ہوا آئی ایس پی آر نے 24 سے زیادہ ممالک کے سفارتکار جو ہیں انہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ لے کے گئے اور ادھر جو ہے وہ ساری چیزیں انہیں دکھائیں. اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جن ممالک کے سفیر گئے ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلی اور ان کے جو تاثرات سامنے آئے ہیں، جو انہوں نے بعد میں پیغامات دیے ہیں، اسے لگتا ہے کہ اس میں بہتری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے تسلسل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے صرف 5 فروری کا یوم یکجہتی کشمیر کا دن نہ رکھیں یا 5 اگست کا دن نہ رکھیں. آپ جو ہے ہر دن کو جب ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ منائیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوں گے جس سے مسئلہ کشمیر حل کی جانب جائے گا. اور اس کے ساتھ میں راشد آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جیسے عمران خان صاحب نے تقریر پچھلی بار بھی جب عمران خان صاحب نے تقریر کی جنرل اسمبلی میں تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی تقریر کی، اور اس وقت بھی انہوں نے امت مسلمہ کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے جس قدر کہا جا سکتا تھا ایک عالمی فورم کے اوپر. گزشتہ روز بھی جب وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کی تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک سالڈ موقف کے ساتھ بات کی، اور اسی طرح امت مسلمہ اور اپنے پرافٹ کے حوالے سے بھی دنیا کے اوپر واضح کر دیا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہے، اور اس کے بعد جو مقاصد حاصل کرنے چاہیے تھے گزشتہ تقریر سے بھی ہم نے حاصل کر سکے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر کے بعد ہمیں ان مقاصد کی طرف جانا چاہیے جو عمران خان صاحب کی تقریر سے ہمیں حاصل کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ یا عالمی رہنما اس طرح توجہ دیں گے جو وزیر اعظم نے نشاندہی کی ہے؟ دیکھیں انہیں توجہ دینی پڑے گی. توجہ دینے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے تقریر کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کی وزارت خارجہ ہے، آپ کی وزارت خارجہ کی ٹیم ہے، اسے مؤثر انداز کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر ایک گروپ جو ہے اسے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے عمران خان کی سپیچ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور دوسرے کو جو ان کے مذہبی ایشو ہیں، جو اسلامک فوبیا ہے، جو اسلام کے ساتھ دنیا ہے، اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں وزارت خارجہ کو کام کرنا چاہیے. اور جب ان دونوں ایشو پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اسلامک بلاک سے بھی سپورٹ ملے گی، اور دنیا میں اظہار رائے کے حوالے سے جو ایک عجیب و غریب قسم کا ابہام ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی مذہب کے کسی بھی پرافٹ کے اوپر جو مرضی لکھتے پڑے، جس طرح مرضی کے حاکم بنانے پھرے، اس سے بھی اجتناب ہوگا. دنیا کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مسلمان جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنے سینسٹیو ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن کشمیر کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے 2 دن پہلے جو ایک وکیل صاحب قادری صاحب ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے بھیانک چہرہ ہندوستان کا سامنے آ رہا ہے کہ نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والد کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور ہر پاکستانی کا ہر مطلب انسان افسردہ ہے ان واقعات کے حوالے سے. تو کیا آپ کہتے ہیں، کیا مطالبہ کریں گے عالمی دنیا سے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ بابر علی قادری صاحب کا بڑا دکھ ہے، وہ بڑے ہی لاجواب قسم کے اسپوکس مین تھے، اور
انڈیا کے ماحول میں انڈین ٹی وی چینل پہ جس انداز سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، جس انداز سے انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کو اجاگر کیا، اور جس انداز سے انہوں نے بھارتی مظالم کی نشاندہی کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور طرح امتیاز تھا کہ وہ جتنے لوگ جیلوں میں تھے ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. جس بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا گیا اور جو بات ان کے شہادت کے بعد جو بات سامنے آئی، ٹھیک ہے، اس میں ایک ٹی وی پروگرام ہے جس میں انڈین ٹی وی کا ایک اینکر جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے اور ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، جس کے جواب میں بابر قادری نے ہندوستان مرد آباد اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے پاکستانیوں سے بڑے پاکستانیوں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک بابر علی قادری کا نام کشمیریوں میں زندہ رہے گا اور ان کی شہادت جو ہے. لیکن یہ جو جذبہ آپ نے بتایا ہے، یہ جذبہ تو مقبوضہ کشمیر کی ہر شہر میں، ہر گلی میں وہاں نظر آتا ہے کہ ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہے اور لوگ پاکستان کو زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. دیکھیے، پاکستان سے کشمیریوں کو بڑی امید ہے. ہم جو آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں یا گلگت بلتستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے کیونکہ وہ پاکستان کے زیر انتظام رہ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا بہتر ماحول ہے، اور جو لوگ انڈیا کے زیر انتظام رہ رہے ہیں اور جو ان کی شفافیت اور مظالم جو ہے وہ روزانہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک جو ہے وہ آئیڈیل صورتحال ہے پاکستان کے ساتھ ملنا، اور ان کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ پاکستان سے جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ وہ رکھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی امیدوں کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، اور بابر علی قادری جیسے بڑے جو کشمیری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا اور مسئلہ کشمیر کا ایسٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنلی اس معاملے کی غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے، اور کس بنیاد پہ ایک دانشور کو، ایک اعلیٰ پائے وکیل کو، یو این کے لیے یہ بڑا آسان نہیں ہے کہ سفارتکار، عالمی سفارتکار جاتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف لائن آف کنٹرول پہ تو آزادانہ جاتے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں وہ جا نہیں سکتے، ہندوستان وہاں رسائی نہیں دیتا. تو پھر کیا ایشو کیا ہے کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ دورہ معیار ہے انٹرنیشنل، دوسری یہ بات ہے کہ آج کل معیشت کا دور ہے اور لوگ جو ہیں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. اسی طرح عالمی قوتیں جو ہیں وہ بھارت کو ایک بڑی منڈی کے طور پر لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو انسانی حقوق پامال کر رہا ہے ساری دنیا میں، دیکھیں قبضے کی بنیاد کے اوپر دنیا میں بے شمار ممالک نے قبضے کیے ہوئے ہیں اپنی چھوٹی ملکہ ریاستوں کے اوپر. اصل جو ایشو ہے وہ انسانی حقوق کا ایشو ہے، جہاں پہ جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، اگر اس کے آپ فگر ڈگ آؤٹ کریں گے کہ آج تک کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، کتنے لوگ اغوا ہو گئے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا، کتنی خواتین کا ریپ کر دیا گیا، اور یہ جو گزشتہ 5 اگست کے بعد جس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں، پیلٹ گن کا استعمال ہوا، مگر اس طرح کے جو انسانی حقوق ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میڈیا کا بڑا ہی کی رول ہوگا اور پاکستانی وزارت خارجہ کا کی رول ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے آزاد کشمیر اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈائسپورا کا جو 2 ملین سے زیادہ ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کشمیریوں کا ڈائسپورا 2 ملین سے زیادہ ہے، اور 62 ڈائسپورا ہے امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، مڈل ایسٹ میں. آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اعلیٰ پائے کے دانشور موجود ہیں، ہمارے پاس اعلیٰ پائے کے جو ہیں وہ وکیل موجود ہیں، انسانی حقوق پہ کام کرنے والے موجود ہیں، ریسرچر موجود ہیں. تو ہمیں ان سب لوگوں سے کام لینا چاہیے. وزیر اعظم کی تقریر کو بھی پذیرائی ملنی چاہیے عالمی سطح پہ، اور عالمی سطح پہ وزیر اعظم کی تقریر کو پذیرائی ملی ہوئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس تقریر کو اور وزیر اعظم کے ویژن کو اگلی تقریر تک کیسے کیش کروا سکتے ہیں، اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جب ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک بار بھی یہ بات کی، دنیا کے سامنے دوسری بات پہ یہ بات کی، اب ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور وزیر اعظم کی تقریر کو لے کے ہم سب کی جو کوشش ہونی چاہیے، ہم سب اس طرف بڑھنے چاہیے، اور عالمی سطح پہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ
کشمیر کا ایشو حل اگر نہیں ہوتا تو اس پورے خطے کا جو امن ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے